اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ امن والہ اعظم شانہ اتم برہانہ کی حمد و ثناء اور حضور سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایتی معزز سامعین و ناظرین، آج کی ہماری میلاد النبی کی آخری تقریر کے حوالے سے ایک چند اعتراضات میں سے ایک اعتراض کا جواب دینا مقصود۔ اس میں یہ کہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس سے قبل یہ کہ جس طرح ابو لہب کے بارے میں بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، جو کہ بخاری کی جلد 2 صفحہ نمبر 764 پر موجود ہے، اور تقریباً 3-4 مقامات پر یہ موجود ہے، اور محدثین نے بھی اپنی بخاری شریف کی شرح کے اندر اس کو نقل کیا، جس میں اس ابو لہب کے عذاب کے تخفیف کے حوالے سے قرآن موجود ہے۔ قرآن کے اندر حالانکہ آیت موجود ہے کہ کافروں کے عذاب میں کوئی تخفیف، کوئی کمی نہیں ہوگی، اور ادھر یہاں پر جب ہم حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ابو لہب کے بارے میں آتا ہے کہ ابو لہب کا جب بھتیجا یعنی کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب میلاد ہوا تو میلاد کی خوشی پر اس نے نبی مان کر نہیں بلکہ اپنا بھتیجا مان کر اپنی خادمہ سویبہ کو آزاد کر دیا تھا، اور جس انگلی سے اس نے آزاد کیا تھا اللہ رب العزت کو یہ اس کی ادا پسند آئی، تو اللہ رب العزت نے اس کافر کی میلاد کی خوشی پر، جو میرے آقا کے میلاد کی خوشی پر اس نے سگا چاچا تھا ابو لہب، کافر ہو کر اس نے میرے نبی کے میلاد کی خوشی پر اپنی خادمہ کو، اپنی نوکرانی کو، اپنی لونڈی کو جب اس نے آزاد کیا تو اللہ رب العزت نے اس کے عذاب میں تخفیف کر دی کہ ہر پیر والے دن، کیونکہ پیر کے دن میرے نبی کا میلاد ہوا تھا، تو ہر پیر کے دن حضرت عبداللہ ابن عباس نے خواب میں دیکھا کہ ہر پیر کے دن اسے اللہ رب العزت عذاب میں، اس کے عذاب میں تخفیف کرتا ہے، اور اس انگلی سے اسے پانی ملتا ہے، یعنی کہ کافر ہو کر اس کو میرے مصطفیٰ کریم کے میلاد کی خیرات مل رہی ہے۔ تو محدثین نے اس حدیث کے مطابق لکھا کہ اگر ایک کافر ہو اور وہ نبی کا میلاد منائے، اللہ اسے نبی کے میلاد کی خیرات عطا کرتا ہے، اور جو میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو، جس کے دل میں ایمان ہو، وہ جب نبی کا میلاد مناتا ہے اللہ اس سے کتنا خوش ہوتا ہوگا، اور اللہ اس کے عذاب میں کتنی تخفیف اور میلاد کی کتنی خیرات عطا کرتا ہوگا۔ حضرات محترم، یہاں پر کچھ لوگ اس سے یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ یہ میلاد منانا یہ سنت ابو لہب ہے، معاذ اللہ کہ ابو لہب نے منایا تھا، حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم تو قرآن اور حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ نبی کا میلاد منانا میرے رب کی بھی سنت ہے، سارے نبیوں کی بھی سنت ہے، اور سارے نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ کی بھی سنت ہے۔ اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ امام الصحابہ سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر کئی صحابہ اکرام کی سنت ہے کہ انہوں نے میرے مصطفیٰ کریم کا میلاد اپنے گھروں میں بھی ان کا جشن اور محافل کا انعقاد کر کے اس چیز کا ثبوت دیا کہ میلاد کرنا یہ صحابہ اکرام کا عقیدہ ہے، جنہوں نے اپنے گھروں کے اندر مصطفیٰ کریم کے میلاد کے جشن کا اہتمام کیا ہے۔ حضرات محترم،
اب ایک اور یہاں پر اعتراض جس کا جواب آج مقصود ہے، کیونکہ وقت بھی اختصار ہے، اس لیے یاد رکھیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد النبی، اس کے ساتھ آپ جو عید کا لفظ استعمال کرتے ہیں، عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، تو اس پر یہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ عیدیں تو صرف دو ہیں، کیا ہے؟ ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، اور آپ یہ ہر سال کے بعد یہ تیسری عید کہاں سے نکالتے ہیں؟ تو سن لیجئے، یاد رکھیے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد مبارک پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے خوش عقیدہ سنی حضرات جو ہیں اسے عید میلاد النبی جو کہتے ہیں، تو یہاں پر جو اعتراض کھڑا ہوتا ہے اس پر سن لیجئے کہ یہ اعتراض کرنا ہی جہالت پر مبنی ہے۔ اگر قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ صرف دو عیدیں نہیں ہیں بلکہ کئی عیدیں سال میں ثابت ہوتی ہیں۔ آئیے ذرا سنیے، آپ ذہن میں نقش کر لیں، کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ بھائی دو عیدیں ہیں، آپ تیسری عید میلاد النبی کہاں سے نکال رہے ہیں، تو سن لیجئے، قرآن مجید کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے، ان کے صحابیوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ آپ کا رب ہم پر خوان نعمت نازل فرمائے تاکہ ہم اس خوان سے کھائیں، دسترخوان سے کھائیں اور اپنے دلوں کو تسکین اور طمانت پہنچائیں۔ تو ان کی عرض پر، ان کے کہنے پر، عیسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں کے کہنے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں سوال کر دیا۔ جو ہی اللہ کے پیغمبر نے رب کی بارگاہ میں سوال کیا کہ میری امت تو خوان نعمت طلب کر رہی ہے کہ جنت کا کھانا ہم نے اس دنیا میں کھانا ہے، جس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 114 میں عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے حضور پر جو قرآن نازل ہوا اس میں فرمایا، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولینا۔ یہاں لفظ عربی میں عیدا لاولینا، یہ کہتے ہیں قرآن کہاں ہے؟ قرآن اور حدیث میں تیسری عید، تو یہ لفظ ہے عیدا لاولینا، یہ قرآن سے عید کا لفظ نکال رہا ہوں۔ تو قرآن کے اندر یہ لفظ اللہ رب العزت نے استعمال کیا، عیدا لاولینا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نے رب کی بارگاہ میں جب دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر تو آسمان سے دسترخوان نازل فرما، آسمان سے کھانے کا۔ اب آسمان سے یہاں مراد کیا ہے؟ کیونکہ ان سدرۃ المنتہا، 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا، یا جنت الماوا، 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا ہے اور سدرۃ المنتہا سے اوپر جنت الماوا ہے۔ تو وہاں سے رب ذوالجلال نے جنت میں سے خوان اتارا۔ جب وہ نازل ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اگر تو اتارے گا ہم پر تو وہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ عید بن جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا جب بھی اللہ کی کوئی نعمت آسمان سے اترتی ہے تو قرآن کا وتیرہ ہے، قرآن نے اسے عید قرار دیا، اگلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی۔ اب اگلے کون تھے، پچھلے کون تھے؟ یہ آپ تصور کریں کہ ہم اگلوں اور پچھلوں پر ہی تصور کریں تو بتایا جا رہا ہے کہ امت محمدیہ کے لیے بھی یہ چیز ثابت ہو رہی ہے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ جب رب کی طرف سے کوئی نعمت اترے، جنت کی طرف سے اترے، جنت میں سے کوئی نعمت آئے تو اللہ رب العزت نے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے طور پر اسے عید کا دن قرار دیا۔ تو بتایا جا رہا ہے جب ایک نعمت اترے تو اس کے ملنے پر اس کو عید کا اطلاق، اس ایام اور اس دن کو عید کا دن استعمال کیا جائے تو پھر سمجھنا ہوگا کہ ساری نعمتوں کی سردار محمد الرسول اللہ، جن کے وسیلے سے اللہ رب العزت نے ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان کے دنیا میں تشریف آوری اور ان کے میلاد والے دن کو عید قرار دینا یہ کوئی
عام مسئلہ نہیں ہے بلکہ بدرجہ اولا قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جب کھانا اترے تو عید بن جائے، جس نبی کے صدقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں رزق عطا کیا۔ قرآن کے اندر تو اس طرح کی آیتیں موجود ہیں، لیکن بخاری شریف کی جلد 1 صفحہ نمبر 16 پر روایت موجود ہے کہ میرے نبی نے فرمایا وَإِنَّمَا عَلَىٰ قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو رزق جس کو بھی مل رہا ہے، جو بھی جس کسی کو نعمت مل رہی ہے وہ حضور کے وسیلے سے مل رہی ہے۔ تو یاد رکھو جس نبی کو اللہ رب العزت نے تقسیم کرنے کا، نعمتیں جس سے تقسیم ہو رہی ہیں، جب نعمت ملنے پر عید کا اطلاق ہو جاتا ہے تو پھر جس کے ذریعے نعمتیں مل رہی ہیں اس نبی کے میلاد پر، اس کے 12 ربیع الاول کے دن دنیا میں آنے پر، اس دن کو کتنی بڑی عید کا دن مسلمانوں کے لیے ہوگا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایسا نبی عطا کیا کہ اگر نبی نہ ہوتے تو عید الفطر بھی نہ ہوتی، عید الاضحیٰ بھی نہ ہوتی، عید الفطر بھی نہ ہوتی، عید الاضحیٰ بھی نہ ہوتی۔ اب آگے سنیے، یہ تو قرآن کی آیت ہے، اور اس کے اندر مفسرین نے اور جامع ترمذی کے اندر دوسری جلد صفحہ نمبر 132 پر اسی آیت کے تحت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ آسمان سے جو عیسیٰ علیہ السلام پر دسترخوان اترا تھا وہ کیا تھا؟ وہ چند روٹیاں تھی اور گوشت تھا۔ کیا تھا؟ گوشت اور چند روٹیاں تھی۔ اور امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا کہ وہ من و سلوہ کھانا تھا۔ من اور سلوہ اکثر آپ نے دیکھا سویٹس کی دکان پہ لکھا ہو من و سلوہ سویٹس، تو یہ من اور سلوہ سے مراد نمکین اور میٹھا کھانا تھا جو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جنت میں سے عطا فرمایا تھا۔ یہ پہلی قوم تھی جس نے اس دنیا میں جنتی کھانا کھایا۔ حضرات محترم، امام راضی نے ایک اور مقام پر لکھا کہ وَنَزَلَتْ يَوْمُ الْأَحَدِ فَاتَّخَذَتْ النَّصَارَى عِيدًا، وہ فرماتے ہیں کہ وہ دسترخوان اتوار کے دن نازل ہوا تھا۔ کس دن؟ اتوار والا دن تھا، تو عیسائیوں نے اس دن کو عید بنا لیا۔ کیا بنا دیا؟ عید بنا دیا۔ تو پتہ یہ چلا جب جنت میں سے کوئی آئے، اللہ کی طرف سے کوئی چیز نعمت آئے، تو پھر اہل اسلام کا، اہل توحید کا، اہل محبت کا یہ عقیدہ رہا کہ اس کو بطور جشن میں مناتے ہیں۔ تو پھر سن دو 12 ربیع الاول کے دن من اللہ، اللہ کی طرف سے جو نور آیا ہے، اس آنے پر کتنا بڑا جشن منانا یہ مسلمانوں کا وتیرہ ہوگا۔ پھر اس پر مسلمانوں کو کتنا بڑا جشن منانا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ جب عام نعمت اترے تو جشن منایا جائے، تو جب نعمتوں کی سردار اترے تو کتنا بڑا جشن منانا چاہیے۔ حضرات محترم، اب سنیے کہ عید کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ بھائی 2 عیدیں ہیں، تیسری عید کہاں سے نکالی؟ ایک تو قرآن کی اس آیت سے میں نے بتایا۔ اب آئیے ہمارے قرآن کے اندر سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ نازل ہوئی۔ اور جب قرآن کی تکمیل ہوئی، قرآن ختم ہوا، اختتام پذیر ہوا، تو آخری آیت اس کی تھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ جب قرآن کی آیت اتری تو حجت الوداع جو تھا اس کے 10 سال یعنی کہ ہجری کو عرفہ حج کا دن تھا، اور حج کے دن یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت نازل ہوئی کہ قرآن کلیئر ہو گیا ہے، مکمل ہو چکا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آج کے دن تمہارے لیے ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ کیا کر دیا؟ دین کو مکمل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، نعمت کو پورا کر دیا۔ تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کو مکمل کر کے ہم نے تم پر نعمت کو پورا کر دیا، نعمت کو اتار کر پورا کر دیا۔ تو بتایا جا رہا ہے قرآن اترنے کو بھی اللہ رب العزت قرآن میں نعمت قرار رہا ہے کہ یہ جو قرآن تمہاری طرف اتارا ہے
یہ بھی نعمت ہے. کیا ہے؟ اور قرآن کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 134 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ، بِنِعْمَةِ اللَّهِ، جب تمہیں اللہ کی نعمت ملے، جب تمہیں اللہ کی نعمت ملے تو خوشیاں مناؤ. تو اس آیت پر کیا ہوا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا. جب دین مکمل ہوا، قرآن مکمل ہوا، قرآن کو مکمل ہونے پر رب کہتا ہے ہم نے اپنی نعمتوں کو تم پر پورا کر دیا. جب پورا کر دیا تو رب نے فرمایا یہ بھی تمہارے لیے ایک رحمت ہے کہ ہم نے قرآن اتار کر کے تمہیں یہ نعمت عطا کر دی. تو اس نعمت کے ساتھ اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں بتایا کہ جب تمہیں نعمت ملے یا اللہ کا فضل ملے تو اس کے ملنے پر جشن منایا کرو، خوشی منایا کرو، عید منایا کرو. تو حضرت عمار بن عمار رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک یہودی حضرت عباس کے پاس آیا اور کہنے لگا، اس نے یہ آیت پڑھی، آیت پڑھ کر کہنے لگا اے عبداللہ ابن عباس، جب آپ پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم، جب تمہارا قرآن مکمل ہوا تو اس وقت کیا ہوا، یہ آیت اگر ہم پر نازل ہوتی، یہ آیت اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے. کیا مناتے؟ عید مناتے. یہ یہودی اعتراض کر رہا ابن عباس کے سامنے. تو اب حضرت عباس نے کیا جواب دیا؟ سنو، حضرت عباس کہنے لگے تو ایک عید کی بات کرتا ہے نا کہ ایک عید مناتے، اگر ہم پر یہ قرآن کی آیت نازل ہوتی، تو یہودی ہے تو سن، میں مسلمان ہوں، میں نبی کا غلام ہوں، میں تجھے بتاتا ہوں جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس دن ہم مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں تھی. کتنی عیدیں تھی؟ 2 عیدیں تھی. ایک تو جمعہ تھا اور ایک عرفہ کا دن تھا. عرفہ کا دن بھی مسلمانوں کے لیے عید ہے اور جمعے کا دن بھی مسلمانوں کے لیے عید ہے. اب یہاں پر اس آیت کے تحت پتا چلا کہ عیدیں 2 وہ نہیں ہیں، 2 تو یہ بھی ثابت ہو رہی ہیں، جمعے کو بھی عید قرار دیا اور عرفہ کے دن کو بھی، یعنی کہ حج کے دن کو بھی اس امت کے لیے عید بنا دیا. تو بتایا جا رہا ہے کہ مہینے میں اللہ رب العزت نے اس امت کو 4 عیدیں اور عطا کر دی ہیں اور پورے سال میں 52 عیدیں یہ بن گئی. کتنی؟ 52 یہ بن گئی. 2 وہ بن گئی عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اور اس کے بعد آپ عرفہ کی عید دیکھیں تو یہ کتنی بن گئی؟ 52، 2 54 اور 54 اور یہ 55 عیدیں بن گئی. تو اب یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ بھائی سال کے بعد آپ کتنی عیدیں مناتے ہیں؟ 2 ہیں اور آپ بناتے ہیں عید میلاد النبی. تو یہ اس کا سوال کرنا اس بات کو رد کرتا ہے کہ قرآن اور حدیث سے تو ثابت ہوتا ہے کہ عیدیں 55 ہیں. کتنی؟ پورے سال میں 55 عیدیں. اب اور بھی اس طرح کی کئی روایات موجود ہیں جن میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دنوں کو عید کا دن قرار دیا. لیکن اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں ہے. انشاءاللہ جب نیکسٹ موقع ملے گا تو انشاءاللہ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اللہ رب العزت ہم سب کو حق کو سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.